سرحد پر خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور 5 مبینہ خودکش حملاوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے 5 مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی۔ گرفتار افراد کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ 17 جولائی شام 5 بجے خوارج نے دراندازی کی کوشش کی اور شام 6:25 پر خوارج پاکستانی حدود میں داخل ہوئے۔ خوارج نے عزیز خیل اور منڈی خیل کی سمت پیش قدمی کی اور گرفتار افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خوارج کی دراندازی کو اس وقت مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے اور 5 مبینہ خودکش حملاوروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی فوج کی جانب سے اور بڑی خبر ہے یہ، اور اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے۔ دفاعی تجزیہ کار شیخ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی شیخ محمد خاور صاحب، بہت شکریہ آپ نے اب تک کو وقت دیا۔ سر بتائیے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک اور دراندازی کی بڑی کوشش ہوئی ہے اور اس کے بعد اسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ افغانستان سے پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر کے دہشت گرد اپنی کاروائیاں کرتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دراندازی کی کوششیں ایک عرصے سے جاری ہیں۔ ہمارے صبر کا پیمانہ اب تو لبریز ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے 5 دہشت گرد صرف گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی عمریں تو دیکھیں 15 سے 18 برس تک کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بارڈر سیکیورٹی کا انتظام سخت کریں۔ جہاں پر دیواریں تعمیر کرنی ہوں تو وہاں پر دیواریں تعمیر کریں، جہاں پر کھائیاں کھودنی ہو تو وہاں پر کھائی کھودیں، جہاں پر باڑ لگانی ہو تو وہاں پر باڑ لگائیں۔ یہ کام ہماری پاکستان آرمی نے ایک عرصہ قبل شروع کیا تھا، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا، جس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے دہشت گردوں کے یہاں آنے کا، یہاں پہ رکنے کا، یہاں جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ 5 بچے ہیں جن کی عمریں 15 سے 18 برس ہیں۔ اب یہ ان کے پیچھے کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان ہوگا۔ یہ آئیں گے، کسی مسجد میں چلے جائیں گے، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں گے، کسی اسکول کو جا کر کے تباہ کریں گے، کہ لوگوں کو پرامن لوگوں کو تباہ کریں گے، گھروں کو اجاڑیں گے۔ بنیادی طور پر یہ جو ہمارے ایک ملک تو یہ افغانستان ہے جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں، اور دوسرا انڈیا ہے۔ آپ کو پتا ہے انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں استحکام ہو، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو، پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ حد سے زیادہ مضبوط کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ یہ باتیں انڈیا کو اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی آہانے بہانے سے اس قسم کی باتیں کرواتا رہتا ہے اپنے ایجنٹوں کے تھرو۔ آج تو یہ ہم نے کل پکڑے، کل تو ہمارا ایک میجر بھی شہید ہو گیا تھا بلوچستان میں، اور کئی ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے اور دہشت گرد مارے بھی گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پرامن حالات کو بنانے کے لیے ہمارے فورسز کو ایک ایسا مربوط نظام تشکیل دینا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے باڑ لگائیں، دیواریں تعمیر کرائیں، خندقیں کھودیں، لیکن دہشت گردوں کے راستے ہمیں فار ایور کے لیے بند کرنے پڑیں گے۔ خاور صاحب، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار جو ہے پاکستان افغان حکومت کو بھی یہ بات سمجھا چکا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے اسے روکے، لیکن کیوں اتنی دیر لگ گئی ہے افغان حکومت کو، افغان طالبان کو اس چیز کو روکنے کے لیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کے حالات پیسفل ہوں، پاکستان میں ٹورزم کو فروغ ملے، پاکستان میں باہر کے لوگ آئیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو۔ وہ خود تو ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کے جو اپنے اعلی کار بنے ہوئے ان کے تھرو وہ پاکستان میں اس قسم کی کاروائیاں کرواتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو افغانستان سے آ رہے ہیں، کلبھوشن یادو ہمارا ایران سے آیا تھا، وہ ابھی تک ہماری قید میں ہے۔ اب جا کر کے ایران کو پتہ لگا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا کہ وہاں پر انڈیا کے لوگ کیا کر رہے تھے، اور پاکستان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا جو پاکستان نے ان کی جو غیر معمولی مدد کی۔ تو اب یہ جو انڈین لوگ ہیں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور انڈیا ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، اور ان کو بھی، یعنی جب میں کہتا ہوں ان کو بھی، تو آپ دیکھیں افغانستان میں کن کی حکومت ہے، کن کے تھرو یہ لوگ آتے ہیں، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سخت ہونا پڑے گا۔ ہمیں جو
کہ ہم بہت زیادہ لیننسی دکھا چکے ہیں افغانستان کو، افغانستان کی حکومت کو، افغانستان کے عوام کو. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 12 دنوں میں ایران نے 5,20,000 سے زائد افغانی نکال دیے ہیں، اور اس برس 2025 میں انہوں نے 12 لاکھ سے زیادہ، یعنی 12 لاکھ، جہاں پر 25 سے 30 لاکھ افغانی رہتے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ انہوں نے نکال دیے ہیں. تو ہمارے پاس بھی جو افغانی رہتے ہیں ان کے خلاف ایک بھرپور قسم کا آپریشن جو ہم نے شروع کیا تھا وہ بیچ میں پتہ نہیں کیوں رک گیا ہے. یہ لوگ جب آتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کے پاس پہلے آتے ہیں جو ان کو یہاں پر سہولت کاری کا ایک ٹھکانہ مہیا کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو ٹارگیٹ اچیو کرانے میں مدد کرتے ہیں. تو بھائی ہم پاکستانی لوگ پہلے ہی بہت زیادہ، ہمارا یوتھ بے روزگار ہو چکا ہے، ہمارا یوتھ نشے کا عادی ہو چکا ہے، ہمارا دہشت گردی کی، اغوا کی، تاوان کی وارداتیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ سخت پریشان ہیں. ان بیرونی دہشت گردوں کو روکنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ وار فوٹنگ بیس پہ جو ہے نا کام کرنا پڑے گا. جنگی حالات میں جس طریقے سے ملک کو محفوظ رکھا جاتا ہے نا، تو اب اس قسم کی کارروائیاں کرنی پڑیں گی، اور جتنے بھی غیر قانونی طور پر یہاں پر افغان مقیم ہیں ان کو فوری طور پر پاکستان سے بے دخل کرنا پڑے گا جس طریقے سے ایران کر رہا ہے. اچھا خاور صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اس مبینہ مکروہ کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کے پاس سلامتی کونسل کا فورم ہے، پاکستان کے پاس OIC کا فورم ہے. پاکستان نے کسی فورم کے پرواہ کیے بغیر بھی انڈیا کی جو جتنی یہ زیادتیاں ہیں ان کو بے نقاب کرتا رہا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی صورتحال کیا ہے. ابھی فلسطین کی آپ حالت دیکھیں، فلسطین کے حالات اچھے ہوئے ہی نہیں. تو اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، ایران نے جب منہ توڑ جواب دیا تو انہوں نے شام کے اوپر حملہ کر دیا. کہ کس قسم کی دنیا دیکھیں ایک طرف ہو گئی ہے، دنیا ظالموں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. دنیا اس وقت فضیلت والی بات، اخلاق کی بات تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا. ایک اسرائیل ہے جس کی آبادی جو ہے 97 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور جن میں 73 لاکھ جو یہودی ہیں وہ بھی آدھے سے زیادہ ملک میں نہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، اور پورے خطے کو اس نے ایک جہنم بنا کے رکھ دیا ہے. تو دنیا اس کا کچھ نہیں کر رہی، دنیا انڈیا کا بھی کچھ نہیں کرے گی. لیکن ہم جو ہے زیادتیوں پر خاموش ہمیں نہیں رہنا ہے. ہم نے جو بھی وہاں پر خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کا جو رول ہے اس کو دنیا کا دھیان اس کی طرف دلانا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا، اس کی پارلیمنٹ کو ختم کیا، اس کے پرچم کو ختم کیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. وہاں پر کس طریقے کے ساتھ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے باہر کے لوگوں کو وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے جو قانونی طور پر وہاں پر پراپرٹی خریدنے کا حق نہیں رکھتے. اس طریقے کے ساتھ جتنی بھی ان کی زیادتی ہے ہمیں اپنے ہر فورم پر ان کی آواز اٹھانی چاہیے، وہ نیشنل فورم ہو یا انٹرنیشنل فورم ہو، یہی ہم کر سکتے. اچھا خاور صاحب، جیسا کہ ابھی کچھ وقت پہلے جو ہے وہ پاکستانی وفد جو ہے پوری دنیا میں گیا تھا اور اس نے پاکستانی موقف بھی پیش کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس نے وہ ثبوت بھی دیے تھے دنیا کو جس سے بھارتی جو چہرہ تھا، بھارت کا مکروہ چہرہ جو تھا وہ بے نقاب ہوا تھا. تو اس کے بعد بھی بھارت جو ہے وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمیں دیکھیں نا، ہمیں دنیا اتنی سکڑ گئی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، آپ کے سیل فون میں آ گئی ہے کہ اب دنیا کو ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کو پتا ہے کہ مودی نے اپنے 3 جو کنٹینیوسلی جو اقتدار میں رہ رہا ہے وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہاں کے لوگ اپنی ٹی وی پر آ کر کے مودی کو کیا سنا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب تو یہ ایک اوپن سیکریٹ ہو گیا ہے کہ بھارت کا رول کیا ہے، بھارت کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، بھارت کا سکھوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اور مودی سرکار کا خود اپنے ہی نچلے درجے کے ہندوؤں کے ساتھ رویہ کیا ہے، کرسچنوں کے ساتھ رویہ. یہ دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، دنیا جو ہے نا سب زیادتیاں دیکھ رہی ہے. اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ OIC کو ایکٹیو کرے، اور جو کم از کم اور نہیں تو جو ہمارے 57 اسلامی ممالک ہیں ان کی ہمیں سپورٹ حاصل ہونی چاہیے، ان کی ہمیں تائید اور مدد ہونی چاہیے.
اچھا سر، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہر محاذ پہ بھارت کو پچھاڑ چکا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ کسی حال باز آنا نہیں چاہ رہا اور مسلسل اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ افغان سرحد سے جو دراندازی کی کوشش ہے، یہ فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کی مکمل سپورٹ بھی بھارت کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کو بھی ہم تمام تر ثبوت اس حوالے سے دے چکے ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے پا رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارت اس سے بڑھ کر اب کچھ کر سکتا ہے، جبکہ مکمل طور پر پاکستان اس کو شکست دے چکا ہے، وہ بھی ہر محاذ پر؟ دیکھیے نا، بھارت آپ دیکھیے دنیا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی جب تک آپ ساؤنڈ نہیں ہے، آپ کی پالیسی ساؤنڈ نہیں ہے، آپ کی پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے، آپ کی بات میں وزن نہیں ہے. دنیا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی. اور ہمیں سب سے پہلے اپنی اکنامی کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے یوتھ کو مضبوط کرنا ہوگا. 69% یوتھ کی آبادی ہے ہمارے پاس، جن میں سے آدھے سے زیادہ بے روزگار ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. ملک کی ہمیں سب سے پہلے اسٹیبلٹی جو ہے، معاشی اسٹیبلٹی کی طرف ہمیں پاکستان کو لے کے جانا ہوگا. یہ جو کھانچا سسٹم ہے، یہ جو 2 نمبر کے لوگ آ جاتے ہیں، یہ جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے، پاکستان سے صرف پیسے لوٹ مار کے چکر میں لگے ہوئے، ان کی طرف جب تک ہم دھیان نہیں دیں گے، سینسر نہیں بنیں گے، جب تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم اپنے عوام کے لیے، ہم کشمیر کی بات تو کرتے ہیں، ہم انڈیا کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم 200 یونٹ کی بجلی اور 201 یونٹ کی بجلی میں جو فرق ہے، اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا پڑے گا نا. اپنی لوگوں کی جو حکومت کے ساتھ جو محبت ہے، جو اٹیچمنٹ ہے، وہ بھی تو ہمیں برقرار رکھنی پڑے گی نا. میں ساری تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت پاکستان کے اپنی حکومت سے بہت زیادہ دکھی ہیں. اگر 2,000 روپے یونٹ، 200 یونٹ کا بل 2,000 روپے آ رہا ہے اور 201 یونٹ کا بل 8,000 آ رہا ہے، اور مسلسل 8,000 آ رہا ہے، تو لوگ چیخ رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ نسخہ جو لکھ کر کے دیکھا ہے دوائی تھا، وہ دوائی نہیں لے سکتے. تو ہمیں اپنی اسٹیبلٹی مضبوط کریں، اپنے بارڈر کو مضبوط کریں. جو گھس پیٹھی ہیں ملک میں آ گئے ہیں باہر کے لوگ، ان کو نکالیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا کہ انڈیا ہماری طرف میلی آنکھ دیکھ سکے. لیکن ہمیں جو اپنی کوتاہیاں ہیں، اچھی قومیں، بڑی قومیں جو مستقبل پر نظر رکھتی ہیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کا بھی سلیقہ رکھتی ہیں. ہمیں پہلے اپنی کوتاہیوں کو بھی دور کرنا پڑے گا، اور بڑے باوقار طریقے کے ساتھ دور کرنا پڑے گا. دفاعی تجزیہ کار شیر محمد خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین کو اس بڑی خبر سے ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں. سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے افغان سرحد پر خوارج کی دراندازی کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے. مبینہ خودکش حملاوروں کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق فورسز نے 5 ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.